حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول گند کی استاج بر کی ہے۔ مدینہ منورہ میں حاضری دینے کے چند آداب بیان کروں گا۔ مدینہ منورہ میں حاضر ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور جس کو یہ نعمت میسر ہو وہ اس نعمت کی قدر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں سیلفی لینے کے چکر میں، ویڈیو بنانے کے چکر میں، لائیو آنے کے چکر میں اپنی ساری نیکیاں تباہ کر بیٹھے، اور وہ جو نیکی کمانے کے لیے گیا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کا طالب تھا، اب جو ہے وہ اپنی نیکیاں تباہ کر کے آ بیٹھے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کے آداب خود اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ فرماتے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اپنی آواز کو پست رکھو، اگر آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ساری عمر کی گئی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بارگاہ ہے جو عرش کرسی جنت سے وہ مقام جو مدینہ منورہ جہاں رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہے وہ مقام افضل والا ہے۔ اور یاد رکھو رسول اللہ علیہ السلام کی تعظیم جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں تھی، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی فرض اعظم ہے کہ اس جگہ کا ادب کرے، اس مقام کا احترام کرے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہو کر اپنی جانوں پر جو تم نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہاں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر اپنی اس گناہ کا، اپنے ان گناہوں کا اعتراف کرو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ ہو بارگاہ اعلیٰ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئی ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد حکم یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ارے مدینہ منورہ تو وہ بارگاہ ہے، اللہ اکبر کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا گیا کہ جب تمہیں موقع میرے حاضری تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، تو حاضری کا اگر حاضری نصیب ہو تو روزہ انور کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، اور ایسے کھڑا ہو جس طرح نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑا ہو کر سر جھکا کر صلاۃ والسلام عرض کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، خبردار خبردار خبردار، آواز کو بھی بلند نہ کرنا، وگرنہ ساری جو نیکیاں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر مدینہ منورہ میں کسی قسم کی مشقت آئے، مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا، کیوں؟ اللہ اکبر، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور آستان اقدس کی طرف نہایت خشوع کے ساتھ متوجہ ہو۔ رونا آئے تو روئے، اگر رونا نہیں آتا تو پھر رونے جیسا منہ بنا لے، اور دل کو زور دے کر کوشش کرے کہ جو ہے رونے والی کوئی صورت بن جائے۔ در مسجد پر حاضر ہو تو صلاۃ والسلام عرض کر کے تھوڑا سا ٹھہرے، جس طرح سرکار علیہ السلام سے حاضری کی اجازت مانگتے ہو۔ اس وقت جو تعظیم فرض ہے ہر مسلمان کا دل جانتا ہے، آنکھ کان زبان ہاتھ اور ہر قسم کے خیالات کو پاک کر کے، ہر قسم کے خیالات کو پاک کر کے روزے رسول پر حاضر ہو۔ مسجد کے نقش اور نگار کو بھی نہ دیکھے۔ اگر کوئی شخص ایسا سامنے آئے کہ جس سے سلام اور کلام کرنا ضروری ہو تو جہاں تک ہو سکے اس سے کترا جائے، اور اگر ضروری ہو گفتگو کرنا تو پھر تھوڑی سی گفتگو ضرورت کر کے آپ آگے چلے جائیں۔ مسجد میں کوئی حرف چلا کر نہ نکلے، کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کمال ادب میں ڈوبے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے، آنکھیں نیچی ہوئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، گناہوں کی ندامت جیسے پسینہ پسینہ ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور حضور علیہ السلام کے عفو کرم کی امید رکھتے ہوئے معاہدہ شریف میں حاضر ہو، اور حضور کی نگاہ اگر تمہیں مل گئی تو دونوں جہوں کے لیے یہ نگاہ کافی ہے۔ جالی شریف کو بوسہ نہ دے، نہ ہاتھ لگائے، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام دینوں کے خطرات سے بھی واقف ہیں۔ سلام عرض کرے، السلام علیکم یا ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر یہ کثرت کرے، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ مسجد نبوی شریف میں ہر ستون کے پاس نماز پڑھے، اور جب تک مدینہ شریف میں حاضر ہو تو اس وقت تک کوئی اس کا سانس بیکار نہ جائے، ہر وقت پاک ہو، طہارت ہو، دل میں حضور کی محبت ہو، اور کوئی کام نہ ہو۔ کم از کم 2 بار، زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بھی ہو سکے معاہدہ شریف کے پاس حاضر ہوں۔ یہ حاضری ہے سیلفی لینے کے چکر میں کہ ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے جو نیکیاں ہیں وہ سب کی سب اکارت ہو جائے۔ روزے رسول پر پہنچے، لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہ گئے، عمرہ کرنے کی نیت سے گئے، لیکن جو ہے سیلفی لینے کے چکر میں، ویڈیو بنانے کے چکر میں، لائیو آنے کے چکر میں، اور دیگر جو خواتین ہیں ان کی بھی پکچرز اس بیچ کے اندر، اس ویڈیو کے اندر لائیو میں آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کا مقصد یہ تھا کہ روزے رسول پر حاضر ہو۔ علماء تو کہتے ہیں کہ دل میں کسی اور چیز کا خیال آئے تو سب سے پہلے اس خیال کو نکال کر پھر جائے، پھر روزے رسول پر حاضر ہو۔ یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین بھی جاتے تھے، ایک مہینہ رہتے تھے مدینہ منورہ میں، اور جب پتہ چلتا کہ مدینہ منورہ میں حاضری دینا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اللہ نے کسی کو اگر یہ نعمت عطا کی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ مسجد نبوی شریف وہ مسجد ہے، ایک نیکی کی جائے تو 50,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں جب بندہ حاضر ہو، روزے رسول پر حاضر ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں آئے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے روزے انور پر حاضری دے،
تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک مقام پہ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے انور کی زیارت کی میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ لیکن بھائیو، یہ وہ مقام ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے جہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے صبح و شام 70 ہزار فرشتے نازل ہو کر درود و سلام عرض کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ بکمال خشوع و خضوع ادب کے ساتھ وہاں روز رسول پر حاضر ہو، ایسے کھڑا ہو جیسے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ کوئی بے ادبی، یہ آواز اونچی ہو گئی، اللہ اکبر۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جس کے آداب خود اللہ رب العزت سکھاتا ہے، فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر کوئی بے ادبی کر بیٹھے، اگر تمہاری اونچی آواز ہو گئی، آواز بلند ہو گئی، تو تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، وہ ساری عمر کی گئی نیکیاں وہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بارگاہ ہے جو بڑی نازک بارگاہ ہے، یہاں پہ جب بندہ جائے ادھر ادھر نہ دیکھے، فرمایا گیا خبردار خبردار اپنی آواز کو اونچا نہ کرے،